لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تربیت دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گورنرز کا راؤنڈ لیتے اور ان کو بلاتے، میٹنگ ہوتی، تو سب سے پہلا ایجنڈا کیا ہوتا؟ بتاؤ آپ کی نمازیں کیسی ہیں؟ جس کو عالم سمجھتے ہیں یہ کوئی سوال ہے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها فقد حفظ دینہ. سب سے بڑا مہم کام جو ہے وہ نماز. جس نے اس کی حفاظت کر لی اس نے اپنی پورے دین کی حفاظت کر لی. آج میں یہ نہیں کہتا کوئی انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیماری عذر ہے، کوئی انسان سویا بھی رہ سکتا ہے اور نیند بھی ایک عذر ہے اگر کبھی کبھار ہو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اف آج نہ الارم نہیں لگا سکا. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے پاس ٹی وی تھا؟ بولیے. موبائل تھا؟ ٹائم پیس تھا؟ الارم تھا؟ کیسے اٹھتے تھے؟ سب کچھ تھا تو یہاں تھا، دل کے اندر ایمان تھا، شعور تھا. اس لیے امت کا شعور بیدار ہونا چاہیے. میری نماز نہیں تو میرا ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، سمرہ بن جندب کی روایت ہے کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر، کہ میں نے جب دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک شخص کے سر پہ ایک فرشتہ پتھر مار رہا تھا، اس کو کچل رہا تھا. میں پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ. یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا، فرض نماز کے وقت سویا ہوتا تھا. اور بزار کی روایت، اور وہ روایت جو آپ عموماً سنتے ہیں کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اور بزار کی روایت کی میں نے بات کی، الذین تتثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، جن لوگوں کے سر نماز وقت بھاری ہوتے ہیں ان کے منافق ہونے کی نشانی ہے. اس لیے اقام الصلاۃ، جب تک نماز کی پابندی نہیں ہے آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا، آپ کے کسی معاملے میں کبھی سکون نہیں آئے گا. یہ راز ہیں. اور جس معاشرے کے اندر نماز کی اہمیت ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہاں، اور یاد رکھنا کہ شاید یہ ساری برکتیں آپ کو توحید کے بعد اس نماز کی نظر آتی. اسی اقام الصلاۃ جب تک میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آتا، میری زندگی کے ایمان کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوتی. وہاں تو حالت یہ ہے، کان سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بكى. سعید بن عبد العزیز کی نماز جب رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے. لوگ کہتے کیا ہوا؟ پھر نماز ہی رہ گئی نا. جیسے آج کہتے ہیں او چھوڑو جی نماز ہی رہ گئی نا، پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. اور خصوصاً عصر کی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. اس کی عصر کی نماز رہ جائے، وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسا ہے اس کی زندگی کا اندر جو بھی مال ہے سارا برباد ہو گیا، اور اس کے خاندان کا ایک بچہ بھی نہیں بچا، سارے مر گئے، اتنا نقصان اس کا ہو گیا. اور انسان کہے کہ میرا نقصان ہی نہیں ہوا. لیکن یاد رکھنا میں اور آپ انسان ہونے کے ناطے سے کمزور ہیں. اللہ سے مدد بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے. یہ شخص جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ خود سوچے اگر وہ وقت میری فلائٹ کا ہو تو میں سوؤں گا؟ بولیں، میں نے وہاں سفر پہ جانا ہے، یا میں نے کسی ہاسپٹل میں چیک اپ کروانا ہے، میں نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، اس وقت سویا تھا؟ اگر اس وقت بھی سویا ہے ہم کہیں گے یہ بیمار ہے. اگر اس وقت نظر ہی نہیں آتا، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے بینک میں بھی، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے شاپ پہ بھی، نوکری پہ بھی وقت پہ پہنچا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے 1 مہینے کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصور اس کا ہے، یہ بیماری نہیں ہے. اور اسی لیے وہ شیخ سے سوال کرنے والی ماں سوال کرتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، بیٹے میرے جو ہے نا وہ نماز کری اٹھتے نہیں. کہا کذب تھی، جھوٹ کہہ رہی ہو. اب ایک عورت کو کہہ رہی ہے جائے کہ جھوٹ کہہ رہی ہو تو وہ غصہ تو آئے گا. کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کہا یہ بتاؤ اگر آپ کے بیٹے کے کمرے میں اے سی میں آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ قالت اجرہ بعنقی، میں اس کی گردن سے کھینچ کے باہر نکالوں گی تاکہ یہ بچ جائے. کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گردن سے پکڑ کے کھینچو گی، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہیں کھینچتی؟ کیوں نہیں کھینچتی؟ اقام الصلاۃ، نماز کا قیام. صحابی نے ایک سوال کیا اپنے بیٹے سے، بیٹا ادرکت التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا، آج رہ گئی.
تو کیا جواب دیتا ہے باپ؟ لما فاتك خير من 100 ناقة كلها سود العيون. بیٹا اگر 100 اونٹنیاں مجھے مل جاتی سیاہ آنکھوں والی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی مجھے ہوتی. یہ اونٹنیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا ترجمہ اگر میں آج کل کے ماحول کے مطابق کروں، اس وقت اونٹ اتنا ہی قیمتی تھا جتنی آج کل V8 ہے. اگر کسی کے دروازے پہ V8 100 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں اس کو نہیں جائے گی. کہا اگر 100 اونٹنیاں مجھے مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی تیری تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کام میری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے. مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اگر میں 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہوں. اور یہی بات حدیث قدسی بیان کرتی ہے، تفرغ لعبادتی، میرے بندے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. کم از کم اتنا وقت تو نکال لو. میں کیا کروں گا اس کے نتیجے میں؟ صرف عبادت نہیں، املأ یدیک رزقا، میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا تو اسے سنبھالا نہیں جائے گا. واملأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے کبھی فقیری کا ڈر نہیں آئے گا. والا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا املأ یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. صبح نوکری الگ، شام کو الگ، لیکن اس کے باوجود بھی خرچے پورے نہیں ہوں گے. اور وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کو میں ختم نہیں کروں گا، بلکہ ہر وقت تیرا رونا ہی رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے.